रमजान बरकत है, रमजान बरकत है, रमजान। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम हाजरीन, तमाम नाजरीन, तमाम सुनने और तमाम देखने वालों को जहाँ जहाँ हमारे नशरियात को देखा और सुना जा रहा है, नहायत अदब के साथ, नहायत एहतराम के साथ अस्सलाम वालेकुम। तमाम हम, तमाम तारीफ़ें, तमाम इदहत व मनकबत वक्फ़ सल्लाह के लिए हैं, जो ज़मीन की बुलंदी को बहारों से, संगलाख चट्टानों को आबशारों से और कहनात के अंधेरों को 14 सितारों से दूर करता है। क्या बात है, माशाल्लाह। नाज़रीन, आपको बरकत है रमज़ान में तुम न्यूज़ की जानब से खुश आमदीद कहते हैं और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आज हमारी 20वीं सहरी है। माशाल्लाह से रमज़ान का महीना अपने इख्तिताम को है और आज लोग जो है वो एतकाफ़ पर भी बैठेंगे और तैयारियां भी एतकाफ़ की स्टार्ट हो चुकी हैं। माशाल्लाह से लोग तैयारियां कर रहे हैं एतकाफ़ में बैठने की, ईद की तैयारियां भी स्टार्ट हो चुकी हैं। आप सब हमें दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह ताला हमें भी तौफीक अता फरमाए और जो एतकाफ़ में बैठ रहे हैं उन्हें भी तौफीक अता फरमाए और हम सब की दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। तो जो अब हमारा गुले नात का सेगमेंट है हम उसका आगाज़ करते हैं। हमारे आज जो मेहमान खसूसी हमारे साथ नात का मौजूद हैं वो हैं हाफिज़ असद रऊफ़ी साहब और मोहम्मद इकराम चिश्ती। जी हाफिज़ असद। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया सुभान अल्लाह। ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, मैंने दामन किसी चौखट पे बिछाया ही नहीं, सुभान अल्लाह। मैंने दामन किसी चौखट पे बिछाया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। जो भी मक्के से पलट आए मदीने न गए, जो भी मक्के से पलट आए मदीने न गए, यूं समझ लो उन्हें आका ने बुलाया ही नहीं, यूं समझ लो उन्हें आका ने बुलाया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं।
सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। आया है नहीं माशाल्लाह। बेशक कोई शक नहीं है इस बात में कि हमारे रसूल जैसे, हमारे नबी जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं। बेशक बेशक। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद इकराम चिश्ती साहब। कर्म के आशियाँ नेकी क्या बात है, आपके नेकी क्या बात, नेकी क्या बात है, कर्म के आशियाँ नेकी क्या बात है, आपके आस्था नेकी क्या बात है, के फातिमा और हुसैन हसन, फातिमा और हुसैन हसन के फातिमा और हुसैन हसन पंजतन के घराने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। और एक घर जो मिले शाहर सरकार में, एक घर जो मिले शाहर सरकार में, के एक घर जो मिले शाहर सरकार में, फिर तो ऐसे ठिकाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है, कर्म के आशियाँ नेकी क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है, कि इतने नाने हैं उनके नवासे भी हैं, इतने नाने हैं उनके नवासे भी हैं, इतने नाने हैं उनके नवासे भी हैं, इब्ने हैदर के नाने की क्या बात है, इब्ने हैदर के नाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है, कर्म के आशियाँ नेकी क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। आपके आस्ताने की क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा कलाम और इतनी खूबसूरत इनकी आवाज़, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत आवाज़।
नाज़रीन अब चलते एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर करेंगे हमारे उलमा से कुछ गुफ्तगू, कुछ सवालात रमज़ान की फजीलत और इन बहुत सारी बातों के बारे में। लेते हैं ब्रेक। रमजान बरकत है, रमजान बरकत है, रमजान बरकत है, रमजान बरकत है, रमजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम, तमाम तारीफ़ें, तमाम मिदहत व मनकबत वक्फ़ अल्लाह के लिए हैं, जो ज़मीन की बुलंदी को बहारों से, संगलाख चट्टानों को आबशारों से और कहनात के अंधेरों को 14 सितारों से दूर करता है। करोड़ों दरूद व सलाम अल्लाह के अल मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा व मुज्तबा बंदों पर, जिन्होंने कंकर को देखा तो दुर बनाया, अर्थी को देखा तो हुर बनाया। पिछले साल की तरह इस साल भी तुम न्यूज़ आपके लिए लेके आ रहा है सहरो अफ्तार स्पेशल ट्रांसमिशन बरकत रमज़ान। तो देखते रहिए सहरो अफ्तार में बरकत रमज़ान तुम न्यूज़ में। बरकत है, रमजान बरकत है, रमजान बरकत है, रमजान बरकत है, रमजान। ब्रेक के बाद बरकत है रमज़ान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और हमें फ़हद अली कादरी साहब ने ज्वाइन किया है, जो कि इत्तिकाफ़ के बारे में हमसे बातचीत करेंगे, गुफ्तगू करेंगे और हमें बताएंगे कि आखिर इत्तिकाफ़ क्या है। नाज़रीन गिरामी, आज चूँकि 20 सहरी है, 20वीं माह रमज़ान है और आज हमारे मुसलमान सोसाइटी और मुसलमान मुआशरे में लोग इत्तिकाफ़ करते हैं, मुसलमान इत्तिकाफ़ करते हैं। इसी पे हमने फ़जीलत, इसी पे रोशनी डालने के लिए फ़हद अली कादरी साहब को मदऊ कर रखा है। और वाज़िया तौर पे चूँकि कुरान में भी अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि तुम इत्तिकाफ़ करो, इसी पे हमने सवाल और नज़रसानी के लिए चूँकि फ़हद अली कादरी साहब से, चूँकि मुसलसल डेली बेसिस पे हमारी डिस्कशन होती रहती है और आज हम सीखना तो ज़रूर चाहेंगे, लेकिन नाज़रीन कुछ अलहदा टॉपिक होगा इसी सिलसिले में। फ़हद अली कादरी साहब, आपने आज कुरान और हदीस में जो वाज़िया तौर पे हुक्म है वो आज इसी पे आपने रोशनी डालनी है। जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व अंतुम आकिफ़ून फ़िल मसाजिद, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है कि ए मोमिनों, ए मुसलमानों, ए मेरे हबीब के उम्मतियों, तुम मसाजिद में एतिकाफ़ करो। जैसा कि नाज़रीन जानते हैं कि जितनी भी फ़राइज़ हैं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने जितनी भी इबादत का हुक्म दिया है और जितनी भी इबादत फ़र्ज़ हैं उनका ताल्लुक़ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से है, और जितनी भी वाजिबात का हुक्म है वो उनका ताल्लुक़ अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। इस हवाले से एतिकाफ़ सुन्नत है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। रिवायात में आता है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन रमज़ान से क़बल यकम रमज़ान मुबारक से ही एतिकाफ़ की तैयारी करना शुरू कर देते। तमाम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन जो ताजिर बरादरी से ताल्लुक़ रखते थे या जो सहाबा किराम अपने नानो नफ़क़ा के लिए, अपना घर चलाने के लिए, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए मेहनत करते थे, वो सारे का सारा काम समेट लेते थे रमज़ान से क़बल ही। तो इस हवाले से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत मौजूद है। वो फरमाती हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान से शुरू होते ही एतिकाफ़ की नीयत फरमा लेते और मस्जिद में तशरीफ़ फरमा हो जाते। माशाअल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जितने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ़ की उनकी तादाद 9 है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चूँकि उम्र मुबारक 63 बरस है और 2 हिजरी में एतिकाफ़ और फ़र्ज़ जो रोज़ा है उसकी फ़र्ज़ियत का ऐलान अल्लाह ताला ने किया। इस हवाले से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम ज़िंदगी में 9 मरतबा एतिकाफ़ किया और 9वें एतिकाफ़ में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुज़ूर हाज़िर हुए। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पूरी रिवायत बयान फरमाती हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान शरीफ के पहले 20 अय्याम में मस्जिद में रुकते, लेकिन जो आखिरी 10 अय्याम थे
وہ بہت ہی انحصار کے ساتھ اور بہت ہی بھر کر توقعات کے ساتھ مسجد میں گزارتے. جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بھی حکم دیا کہ اے میرے امتیوں، تم مساجد میں اعتکاف کرو، اور قرآن و سنت سے اعتکاف کرنا ضروری ہے، اور ہر مسلمان کا اپنے ایریے کی مسجد میں کم از کم 1 یا 2 مسلمان کا اعتکاف کرنا ضروری ہے. اس حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ہم، چونکہ آج 20 رمضان المبارک ہے اور آج غروب آفتاب کے بعد ہر مسلمان جس نے اعتکاف کی نیت کی ہے، جو اس عظیم سنت کو ادا کرنا چاہے، وہ مسجد میں غروب آفتاب سے قبل موجود ہوگا اعتکاف کے لیے. ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اعتکاف کریں. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے 63 سال زندگی بسر کی، اور 40 سال کے بعد انہوں نے نبوت کا جو ہے وہ اعلان کیا تھا. جی. علامہ صاحب کے حکم کے مطابق اور علامہ صاحب کی نظر ثانی کے مطابق انہوں نے 9 دفعہ اعتکاف کیا. ناظرین گرامی، ہم ضرور اس پہ بحث کریں گے، لیکن صحابہ کرام کی زندگی میں کس کس صحابہ نے جو ہے اعتکاف کیا، اور کہاں کیا، اور کتنا حکم آیا ان کے مطابق؟ علامہ صاحب تھوڑا سا اس پہ بھی جو ہے آپ نظر ثانی کریں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اپنی تمام زندگی بہت پیارے اعتکاف میں گزاری. جیسے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام سے مروی ہے کہ مسجد نبوی شریف میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور انصار صحابہ کرام اور جو مہاجر صحابہ کرام تھے جو مکہ شریف سے اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ شریف میں انہوں نے مائیگریشن کیا. جب مائیگریشن کیا تو اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے. اس کلاس کو دار ارقم اور صفا کا مدرسہ کہا جاتا تھا، اور وہ 24 گھنٹے ایٹ اے ٹائم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے فرمان سننے کے لیے ہر وقت تیار رہتے. اور وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں 10 مبشرہ صحابہ کرام بھی ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو مشہور ہے کہ مسجد نبوی شریف سے تھوڑے سے قدم دور ہی ان کا گھر تھا، اور وہ مسجد میں آیا جایا کرتے تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اعتکاف فرمایا کرتے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں موجود ہے کہ ایک شخص، آج تو اعتکاف ایسے ہوتا ہے، ناظرین سماعت فرما رہے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ آج اعتکاف 20 رمضان المبارک کے غروب آفتاب کے بعد جب ہم مساجد میں جاتے ہیں نماز مغرب کے لیے، تو ہم معتکفین کے حجرے اور ان کے سرحانے اور ان کے بسترے وغیرہ دیکھتے ہیں. ہم ان کے سونے کی جگہ اور ہم ان کے آرام کرنے کی جگہوں کو بھی دیکھتے ہیں. لیکن صحابہ کرام نے اس طرح اعتکاف نہیں فرمایا، بلکہ صحابہ کرام سارا دن نماز اور نوافل میں گزارتے، اور ساری رات قرآن مجید فرقان حمید کی کھڑے ہو کر تلاوت کرتے. صرف تراویح میں نہیں، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر رات 2 یا 3 مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے، اور مکمل قرآن مجید کی تلاوت کرتے. ہمیں بھی چاہیے کہ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین نے اعتکاف کیا، ہم بھی بالکل ویسے اعتکاف کریں. صرف یہ نہیں کہ ہم گھر سے آرام کرنے کے لیے نکلے ہیں، اور آرام کے ساتھ ہم مسجد سے فارغ ہونے کے بعد چاند رات کو ہم گھر جا کر اعتکاف کو بلا دیں، اور مسجد کے اندر جو ہم نے تقدس کو ختم کیا اس کو بھی بلا دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی طرح اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاء اللہ، علامہ صاحب نے بہت پیاری گفتگو کی اور بہت عمدہ گفتگو کی. ناظرین گرامی، آج ہمارے معاشرے اور ہماری سوسائٹی میں لوگ اعتکاف کے لیے جاتے ہیں، اور ساتھ میں سیل کا یوز کرنا اور مختلف ایکٹیویٹیز جیسے کہ ساتھ میں لوگوں کو اکٹھا کرنا یا لمبی گفتگو، گپ شپ، تھوڑا سا اس سے جو ہے پرہیز بھی کریں، اور اسی پہ ہم ضرور ان سے نظر ثانی بھی کروائیں گے. گفتگو تو ہماری چلتی ہی رہے گی، مگر اس کے دوران ہم ہمارے جو نعت کا ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ اسد روفی صاحب، ان سے ایک کلام سن لیتے ہیں چھوٹا سا. ماشاء اللہ. دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے. بے کسی
لوٹ لے خدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، اس میں روضے کا سجدہ ہو کہ طواف، اس میں روضے کا سجدہ ہو کہ طواف، ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے، ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، لے رضا سب چلے مدینے کو، لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ محمد اکرام چشتی صاحب۔ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، 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 خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، آئے خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، غلام راہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام راہوں میں تو علی کا نوکر ہوں،
غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے میرے کام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میں اس یقین سے آیا ہوں کہ روزے سے وہ پھر کہیں گے کہ واپس وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے درود سید کونین کے وسیلے سے درود سید کونین کے وسیلے سے میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے تیرا نام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے۔ آج کا اعتکاف جو ہے وہ قرآن سنت کے خلاف ہوتا ہی نہیں۔ فہد بھائی پلیز اس پہ اور نظر ثانی کریں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ناظرین جانتے ہیں کہ جب ہم اعتکاف کے لیے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف فرمایا کرتے تھے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ ناظرین اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ ہم دین و دنیا سے، دین سے تو ہم الگ تھے لیکن ہم دین کے ساتھ مسجد میں تشریف لے آئے، لیکن ہم اب دنیا کو اپنے پلڑے سے اتار کر ساری ذمہ داریاں ختم کرتے ہوئے ہم اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اور اللہ کے حضور حاضر ہونے کے ساتھ ساتھ ہم کسی کو اپنے مجلس میں شریک نہ کریں، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی اعتکاف فرمائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عز و جل کا ذکر اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اعتکاف کو گزارا۔ اور آج کا اعتکاف ناظرین جانتے ہیں کہ کیسا ہے۔ اگر آج کسی شخصیت نے اعتکاف کرنا ہے تو اس کے دو سٹیپ ہوتے ہیں، اے اور بی۔ اے کیٹیگری میں وہ لوگ آتے ہیں کہ جو ہمارے محلے کے با اثر لوگ ہوتے ہیں اور ان کے کوئی ریلیٹیوز ہوتے ہیں، ان کو بہت سی اشیاء مساجد میں مہیا کی جاتی ہیں اور ان کے لیے 5 اسٹار ہوٹل سمجھا جاتا ہے مسجد کو۔ بالکل ایسا مناسب نہیں ہے بلکہ حرام ہے، کیونکہ مسجد اللہ عز و جل کا گھر ہے، مسجد رہنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ اللہ عز و جل کا ذکر کرنے کی جگہ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ۔ اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے جو اللہ کے مسجد میں اللہ کے ذکر سے روکے، جو اللہ کے گھر میں اللہ کے ذکر سے روکے۔ اور آج اعتکاف میں مساجد میں جو اعتکاف ہوتا ہے اور جو بااثر لوگوں کے ریلیٹیوز بیٹھتے ہیں مساجد میں، وہ اللہ عز و جل کا ذکر کرنا تو دور کی بات، اسلامی تعلیمات کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دیتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں کے شاگرد ہیں اور ہم مسجد میں اعتکاف کے لیے حاضر ہوئے ہیں، حالانکہ وہ اعتکاف کی روح کو نہیں سمجھتے۔ اور آج اعتکاف میں جیسا علی بھائی فرما رہے تھے کہ مساجد میں فون
اور لیپ ٹاپس وغیرہ اور سگریٹ نوشی تک کے معاملات دیکھنے میں آتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی قرآن و سنت کے بالکل یہ خلاف ہے، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی اعتکافات فرمائے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق صرف اللہ عز و جل سے لو لگانا، اللہ عز و جل کا ذکر کرنا اور اللہ عز و جل کی یاد میں 10 ایام گزارنا، اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ عز و جل کے حضور سجدہ ریز ہونا اور اپنے تمام تر لمحات کو اللہ عز و جل کے لیے قبول کرنا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ لیکن آج کل یہ جو اعتکاف ہوتا ہے یہ دوسرے یا تیسرے دن یا پہلی چند ساعتوں میں اعتکاف ختم ہو جاتا ہے اور ہم 10 کے 10 دن اعتکاف کی نیت سے مسجد میں رہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر چیز کریں۔ دوسرا، اللہ عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں تو تم اہل علم سے پوچھو، اگر تم نہیں جانتے کسی دین کی بات کو تو تم اہل علم سے پوچھو۔ اب اہل علم کون ہے؟ اللہ عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو مجھ سے ڈرتے ہیں وہ علماء ہیں، وہ عالم لوگ ہیں۔ آج کل کے علماء کو سبھی جانتے ہیں کہ وہ اللہ عز و جل کی کتنی احکامات کی پاسداری کرتے ہیں اور کتنی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن ہر شخص اپنی نیت کو دیکھتے ہوئے، اپنے دل کو دیکھتے ہوئے کہ اس کے دل میں کس عالم کے لیے کتنی جگہ ہے، اس سے علم حاصل کرنے کی نیت سے سوال کرے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اعتکاف کو اچھی طریقے سے گزاریں اور بنا کسی غلط ضرورت کے، جیسا کہ مفسرین کرام نے یہ بھی فرمایا علی بھائی، اگر ہم اعتکاف کے دوران ہمیں گھر میں کوئی ڈیتھ سین ہو جاتا ہے، اگر کسی کے گھر میں کوئی فوتگی کا بلاوا آتا ہے کہ بھئی آپ کا ریلیٹیوز میں فلاں فلاں فوت ہو گیا، تو اس کے بارے میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اسی وقت نقاب کی صورت میں جائے، یعنی کہ خود کو ڈھانپ کر جائے اور نماز پڑھے، نماز جنازہ ادا کرے، تو اسی حالت میں واپس مسجد میں تشریف لے آئے تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے بارے میں دوسری روایت یہ بھی موجود ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں اکیلے اعتکاف کر رہا ہے، اس کا کھانا پہنچانے والا اس کے پاس کوئی نہیں ہے، تو وہ اس حالت میں بھی اپنے گھر جا کر اپنا کھانا لے کے آ کے اپنی مسجد میں اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ سکتا ہے، تو اس کا پھر بھی اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر کوئی شخص دین اسلام سے دور ہو کر اعتکاف کی نیت سے مسجد سے نکلے اور وہ طرح طرح کے لوگوں کے ساتھ ملنسار ہو اور مسجد میں ایسے ایسے لوگوں کو بلائے جو اس کے ساتھ گپیں ہانکتے رہیں، تو یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ اسے اعتکاف نہیں بلکہ اسے فرصت کے لمحات کو انجوائے کرنا کہیں گے۔ ہمیں گزارش کرنی چاہیے ناظرین سے کہ ناظرین آپ جو بھی اعتکاف کریں اسلامی تعلیمات کے مطابق کریں۔ اللہ عز و جل ہم سب کی عبادات کو قبول و مقبول فرمائے۔ آمین۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت گفتگو۔ نماز فجر کا وقت ہوئے جاتا ہے، ہم آپ سے چاہیں گے اجازت اور جاتے جاتے سلام ضرور پڑھیں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جب ہوا ذوالفقار دین و دنیا کا چاند آیا خلوت سے جلوت میں اسرا کا چاند نکلا جس وقت مسعود بطحا کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکتے کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ وہ
ہمارے نبی جن کے ہم ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ وہ ہمارے نبی جن کے ہم امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، ہدایت پہ لاکھوں سلام، جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یا الہی صدقہ زلف رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ برکت ہے رمضان، برکت ہے رمضان، برکت